اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جی صفحہ نمبر 13 مدخل سے شروع. یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ کلام اسلامی. کیا نام ہے کتاب کا؟ کلام اسلامی. کس کی کتاب ہے؟ سعیدی مہر صاحب کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اور یہ پہلی جلد ہے. جو پہلی جلد کس سے مخصوص ہے؟ خدا شناسی سے. کس چیز سے مخصوص ہے؟ خدا شناسی سے مخصوص ہے. علم کی کتاب ہے، لہذا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کس حصوں میں؟ یہ آگے بتائیں گے کس اعتبار سے یہ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کیا ہے؟ خدا شناسی. جی آئیے دیکھیے، کتاب کا نام ہے آموزش کلام اسلامی. آموزش کلام اسلامی. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہم شروع کرتے ہیں علم کلام میں. آموزش کلام اسلامی سعید جلد 1 جو کہ خدا شناسی سے مخصوص ہے، اور محمد سعیدی مہر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ٹھیک ہے، خدا شناسی. کیونکہ ایک ہوتا ہے 3 حصوں میں کیسے تقسیم کیا؟ خدا شناسی، رہبر شناسی اور معاد شناسی. جی آپ کہیں گے اصول دین تو 5 ہیں. جی 5 ہیں نا، تو خدا شناسی میں توحید اور عدالت آئی جائے گی. رہبر شناسی میں نبوت اور امامت آ جائے گی. 4 ہو گئے. اور معاد شناسی میں قیامت آ جائے گی. اس اعتبار سے فہرست یہ ہے. لیکن مقدماتی بحث میں مدخل میں آتے ہیں علم کلام کی تعریف، کیا چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیا سب اس میں بتائیں. آئیے مقدمہ کے بعد جو مدخل آتا ہے وہاں سے ہم اس کو پڑھتے ہیں. مدخل دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں کہ تمام پیغمبران، تمام پیروان ادیان آسمان، جو آسمانی دین ہیں ان کو ماننے والے سب کے سب، ان میں سے مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں جو آسمانی دینوں کو ماننے والے ہیں. لیکن ان میں سے جو مسلمان ہیں اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے جو دین کو خلق کیا ہے، دین جو خدا نے بنایا ہے، دین جو خدا واند عالم نے بھیجا ہے، وہ کس لیے بھیجا ہے؟ کس لیے بھیجتا ہے خدا دین؟ انسانوں کی، آدمیوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دین کی جو تعلیمات ہیں اس نے وحی کے ذریعے سے پیغمبروں پر بھیجی ہے، آدمیوں کے اختیار میں دی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں دین کی تعلیم وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کے وسیلے سے پیغمبروں نے تبلیغ کر کے آدمیوں کے حوالے کیا ہے دین کو. ٹھیک ہے، یہ بات. اور اب ایک دیدگاہ یہ ہے کہ دینی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. دینی تعلیمات کو 3 حصوں میں ایک نظریے کے مطابق، جو کہ رائج ہے، جو نظریہ رائج ہے اس نظریے کے مطابق ہم دین کی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تعلیم جو اعتقادات سے مربوط ہے، جی انسان کے اعتقاد سے، عقیدے سے، ایک اخلاقیات سے، اور ایک احکام سے. آپ نے تعلیم احکام کتاب پڑھی ہوگی، اعتقادات، اخلاقیات اور احکام. جی اخلاقیات، اعتقادات وہ تعلیمات جو انسان کی کیا کرتے ہیں. جی آئیے سکینہ بہت صحیح ٹائم پہ آئی ہیں ماشاءاللہ. جی وعلیکم السلام. ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ یہ کتاب کون سی ہے؟ کلام اسلامی محمد سعید مہر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور پہلی جلد ہے. ظاہراً اس کو 3 جلدوں میں تقسیم کیا ہے، وہ ابھی ہم بتائیں گے کیوں. پہلی خدا شناسی، دوسرا رہبر شناسی، تیسرا معاد شناسی. آپ جانتے ہیں خدا شناسی میں توحید و عدل سب آ جائے گی. رہبر شناسی میں نبوت اور امامت دونوں آ جائے گی کیونکہ رہبر ہیں. اور معاد شناسی میں قیامت سے ریلیٹڈ گفتگو آ جائے گی. سمجھ گئے؟ ہو گئی اصول دین. سکینہ، شارف صاحب، چراغ، غلام علی صاحب، چراغ، حضرت چراغ.
فرقان علی اصغر کا ہے، ٹھیک ہے. لہذا یہ اس لیے اس کو 3 جلدوں میں تقسیم کیا، 3 بحثوں میں. کون سی؟ خدا شناسی، رہبر شناسی اور معاد شناسی. تو یہ پہلی جلد ہے، خدا شناسی سے ریلیٹڈ ہے. یہاں اس میں صرف اور صرف خدا شناسی سے گفتگو اور بحث ہوگی. یہ مدخل جو یہاں سے داخل ہے بحث، یہ مقدماتی بحث ہے. آسمانی دین جتنے بھی ہیں ان کو ماننے والے، آسمانی دینوں کو ماننے والے، چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے ان میں سے از جملہ مسلمانان، ان میں سے ہی سکینہ مسلمانان بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے دین جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. سب یہی مانتے ہیں آسمانی دینوں کو ماننے والے. جو لوگ بھی آسمانی دینوں کو پیروکار ہیں، آسمانی دینوں کو ماننے والے ہیں، ان میں سے مسلمان بھی ہیں، وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے جو دین بھیجا ہے وہ آدمیوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. جی، اور دین کی جو تعلیمات ہیں اور احکام ہیں کس کے ذریعے سے بھیجے؟ وحی کے توسط سے، پیغمبروں کی تبلیغ کے ذریعے سے. ایسا ہی ہے، دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ اللہ نے وحی کی پیغمبروں پر، انہوں نے تبلیغ کر کے ائمہ نے ہم تک، آدمیوں تک یہ بات ہمارے اختیار میں ہمارے پہنچائی ہے، یہ تعلیمات. صحیح ہے جی. ایک جو نظریہ رائج جو نظریہ ہے اس کے اعتبار سے ہم دین کی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. آپ نے اگر تعلیم احکام پڑھی ہو، اس میں بھی شروع میں کہا ہے کہ یہ بھی کہا ہے، تو ہم دین کی تعلیمات کو سکینہ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اساسی بحثیں جو ہیں دین کی، ایک ہے اعتقادات سے مربوط اخلاقیات، دوسرا اخلاقیات سے، اور تیسرا بولیے احکام سے. اس کے لیے آپ تعلیم احکام کا پہلا صفحہ پہلے درس کا پڑھیے گا. وہاں جو اعتقادات ہیں وہ کس چیز سے گفتگو کرتے ہیں؟ جی، عقائد سے انسان کے، جس میں تقلید جائز نہیں ہے، جس میں تقلید جائز نہیں ہے. جی، اسے اپنے چاہے وہ دلیل سادہ ہی کیوں نہ ہو، دلیل سے ان چیزوں کو ماننا ہوتا ہے. جی، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ سب. دوسرا اخلاقیات، تعلیم کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ اخلاقیات، جو انسان کی رفتار و گفتار کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. کس چیز سے؟ رفتار و گفتار، کس کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا ہے، کیسے رہنا ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، وہ اخلاقیات میں آ جاتے ہیں. تیسرا احکام، احکام جو فروع دین جسے ہم کہتے ہیں، اس میں تقلید ہوتی ہے کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا حرام ہے. یہ چیزیں یاد آیا. لہذا ایک رائج اور جو عام عمومی ایک دیدگاہ ہے، نظریہ ہے، اس کی بنیاد پر ہم دین کی تعلیمات کو 3 اساسی حصوں میں، بخشوں میں، حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک اعتقادات، ایک اخلاقیات، اور ایک سکینہ. جی، ایک احکام. جی، لہذا اسوء دیگر، اور دوسری طرف تردیدی نہیں، اس کے کمال دینداری جز در سایہ خدا شناسی فراہم نمی گردد. اور دوسری طرف سے ہم اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ دینداری کمال پر جبھی ہوگی جب خدا شناسی صحیح ہو. جب تک خدا شناسی نہیں ہوگی تب تک دینداری مکمل نہیں ہوگی. بغیر خدا شناسی کے آپ کیسے کر لیں گے؟ پہلے خدا کو پہچانیے. تو آپ ابھی خدا کو صحیح سے پہچانتے نہیں، نماز پڑھتے رہیں، آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے نہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے. جی، وہ دیندار دین شناس اور جو اجر شائستہ ندارت چھ بسا بسیاری دیندارانی کے برسر ناگاہی. ہاں، کتنا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو کتنے دیندار ایسے لوگ ہیں کہ جو حقائق اور معارف دینی سے نا آگاہی کی وجہ سے وہ منحرف ہو جاتے ہیں. انہیں خدا کی اچھائی، آج کل جو دیکھا ہوگا آپ نے، کتنے لوگ اسلام چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. وہ کیسے بھاگتے ہیں؟ کیونکہ وہ نماز روزے سب کچھ پڑھ رہے تھے. کیوں بھاگ گئے پھر وہ؟ کیونکہ انہیں حقیقی معرفت تھی نہیں، نا آگاہی تھی. لہذا اس لیے وہ گمراہی اور ضلالت میں ڈوب جاتے ہیں جا کے. آپ نے دیکھا ہوگا معرفت جتنی مضبوط ہوگی، عبادتیں اتنی خلوص سے اور اتنی مضبوط ہوں گی. لہذا جو عملی دین کے جو عملی پریکٹیکلی اور نظری یعنی اعتقادی تعلیمات ہیں، ان کو صحیح سیکھنے کے لیے اور یقینی معرفت حاصل کرنے کے لیے، جی ٹھیک ہے، ایک زمینہ
اور صحیح تکالیف انجام دینے کے لیے اور ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایک زمینہ ایک فیلڈ آمادہ کرے اور تفقہ کے ساتھ یہ سب چیزیں حاصل کرے. آئیے لہذا سب سے پہلا جو انسان کا اہم وظیفہ اور ذمہ داری ہے ایمان اجمالی کے بعد، اجمالی ایمان کے بعد اور پیغمبر کی حقانیت اور اس کی باتوں کی سچائی کو ماننے کے بعد جی سب سے اہم ذمہ داری کیا ہے کہ وہ تعلیمات کو تفصیلی شناخت کے لیے کوشش کرے. پہلے تو اجمالی، پھر اس کے بعد اس کی ذمہ داری، انسان کی اہم ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ان کو تفصیل کے ساتھ شناخت حاصل کرے اور دین شناسی کے راستے میں قدم بڑھائے. ٹھیک ہے، اور اس راستے سے تمام امکانات اور استعداد جو ہے وہ اپنی جتنے بھی امکانات ہیں اور جتنی اس کی کیپیسٹی اور استعداد ہے اس سے فائدہ حاصل کرے تاکہ دین کی صحیح معرفت اور شناخت کے ذریعے سے حقیقی کامیابی تک پہنچ سکے. لہذا مسلمانوں کا یہ اہتمام کرنا اسلام پوری تاریخ میں مسلمانوں نے اس کے اوپر اہتمام بھی کیا ہے، وسائل زمینہ فراہم کیے ہیں اور علمی جو شاخیں طرح طرح کے علوم کی جو شاخیں اور برانچز ہیں ان کو علوم اسلامی کے نام سے وجود میں لائے ہیں، اور ایک جیسے علم کلام اور علم فلسفہ یہ اور وہ، تاکہ صحیح سے ہم استفادہ کر کے، ہم غور و فکر کر کے صحیح معرفت حاصل کر سکیں. جی انہی علوم اور شاخوں میں سے ایک شاخ علم کلام ہے جس میں ایک خاص منزلت اس کے اندر ایک خاص منزلت کے جی ایک خاص منزلت اور خاص قدر رکھتا ہے، اہمیت ہے اس میں اس کی علم کلام کی. یہ علم ہی کیا ہے اسلام کی شروعات ہی میں در ہمان سال یہ نخستین ظہور اسلام کے ظہور کے شروعاتی سالوں میں ہی وہ در پہ یہ طرح پارعیت مباحث اعتقادی متولد گش. اسی وقت اعتقادی مباحث کے طرح ہونے سے وجود میں آنے سے یہ اسی وقت ایجاد میں آ گیا تھا علم کلام، شروعات ہی میں، اسلام کی شروعات میں جی. اور ہمیشہ تحقیق اور گفتگو در باب مہم ترین اصول معارف اسلامی، وہ اسلامی معارف میں جو اہم اصول ہیں اس کے اہم ترین ابواب میں اس کی تحقیق اور گفتگو ہوتی رہی ہے، اور اس دن سے آج تک اب تک کیا ہے آگے جب سے لے کے اب تک بولیے آثار گران قدری رب جہان نے اندیشے و دیانت طرز کر دیا. بہت سے آثار، قیمتی آثار اور نتائج جو ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ انہی میں سے علم کلام ہے. لہٰذا خلاصہ کیا ہوا اس گفتگو کا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ تمام جو ادیان الہی آسمانی کو ماننے والے لوگ ہیں ان میں سے مسلمان بھی ہیں، وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے دین کس لیے بھیجا ہے؟ ان آدمیوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. کیسے بھیجا ہے؟ وحی کی انبیاء کے پر انہوں نے تبلیغ کر ہمارے اختیار میں یہ چیزیں دی، اور ہم دین کی تعلیمات کو اساسی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ تعلیمات دین کی وہ ہیں جو اعتقاد سے مربوط ہیں، کچھ وہ ہیں جو اخلاق سے، کچھ احکام سے. لہٰذا انسان کی جو سب سے اہم، آدمی کی جو سب سے اہم، مسلمان کی جو ایک اہم ذمہ داری، جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور نبی کی اجمالی شناخت کے بعد تفصیلی شناخت کے لیے وہ قدم بڑھائے تاکہ صحیح طور پر، یقینی طور سے معرفت حاصل کر کے صحیح سے کمال تک پہنچ سکے. ورنہ اگر ایسا نہ ہوگا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں معرفت کلی نہیں تھی، کم آگاہی کی وجہ سے وہ بھٹک گئے. لہذا انہی میں سے کچھ علوم اور مسلمانوں نے ان کے لیے زمینیں فراہم کیے ہیں کہ تو انسان اس پہ غور و فکر کر کے آگے بڑھے. علوم کی شاخیں، علوم طرح طرح کے، انہی میں سے ایک علم کلام ہے جو کہ ابتداء اسلام ہی سے ظہور میں آ گیا تھا. جب اسلام ظاہر ہوا، اسلام دنیا میں آیا، اسی وقت سے یہ اعتقادی گفتگو شروع ہونے لگی، تحقیق و گفتگو اس کے بارے میں ہوتی تھی. لہٰذا اس کے لے کے اب تک نئی گفتگو کے طریقے ہم تک پہنچے ہیں. جی بولیے. لہٰذا علم کلام کے بارے میں یہاں تعریف علم کلام کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ تعریف کی جمع ہے.
علم کلام کی مختلف تعریفیں پیش کی گئی ہیں، ارائے شدہ یعنی پیش کی گئی ہیں، لیکن کلی تصویر حاصل کرنے کے لیے اس علم کی کلی صورت کیسے حاصل کریں؟ کیا ایک تصویر کلی کسے کہیں گے؟ کلی طور پر تصویر آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ کیا ہے علم کلام، اس کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کلام دانشیست کے بے استنباط توضیح، تنظیم و اثبات عقائد اسلامی و دفاع ازان می پردازت۔ علم کلام دانشی ایک ایسا علم ہے کہ جو عقائد اسلامی کے اثبات، اس کی توضیح اور اس کی تنظیم کے بارے میں اور اس کا دفاع اور بچاؤ کرنے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، جو دینی عقائد سکینہ ان کی توضیح دیتا ہے۔ علم کلام، بولیے، علم کلام ایک ایسا علم ہے جو اسلامی عقائد کی توضیح دیتا ہے، ڈیٹیلز بیان کرتا ہے، اس کو تنظیم دیتا ہے، اس کو ثابت کرتا ہے اور اس کو بچانے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ کیسے ہم اس کا دفاع کر سکیں، بچاؤ کر سکیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں۔ بولیے، علم کلام کی تعریف کیا ہوئی؟ ایک تصویر کلی آپ کے ذہن میں آ جائے، اس کے لیے کیا کہ علم کلام ایک ایسا علم ہے جو دینی عقائد کی توضیح دیتا ہے، اس کی تنظیم نظم کر کے ثابت کرتا ہے اور اس کے بچاؤ کا طریقہ سکھاتا ہے کہ کیسے ہم اپنے عقائد کو دوسروں کے جو شبہات اور شک وارد کرتے ہیں ان سے بچائیں اور اپنی بات کو ثابت کریں، توضیح دیں اور تنظیم کریں۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ علم کلام کی عمدہ ترین جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ اوپر کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کام استنباط، توضیح، تنظیم، یہ تین اہم کام ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا کام استنباط ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علم کلام ہمیں سب سے پہلے تو قرآن و روایات و سنت سے عقائد کو اخذ کرنا سکھاتا ہے، قرآن و سنت سے۔ میدانیم، ہم یہ جانتے ہیں کہ آموزہ اعتقادی اسلام کے جو اعتقادی تعلیمات ہیں دو اہم حیات بخش چشموں سے نکلتی ہیں، قرآن اور سنت سے۔ دین کی تعلیمات اسی سے تو لیتے ہیں ہم، قرآن و سنت سے۔ دین ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن اور سنت سے۔ لہذا متکلم کا سب سے پہلا قدم، متکلم کسے کہتے ہیں؟ جو علم کلام میں مشغول ہے، علم کلام والے کو کہتے ہیں متکلم، عالم علم کلام کو کہتے ہیں متکلم۔ تو اس کا سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان دو منبع سے، ان دو مصدر سے یعنی قرآن اور سنت سے اسلامی اعتقاد کو نکالتا ہے، استخراج کرتا ہے، جی۔ وباب کارگیری آنہا آن روشائے معتبر فہم دین کو سمجھنے کی جو معتبر راستے اور طریقے ہیں، جی، اس کے محتوا اور مفہوم کو سمجھتا ہے، جی۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ یہاں سے استخراج کرے، قرآن و سنت سے اسلامی عقائد کو نکالے اور دین کو سمجھنے کے جو معتبر روشیں اور طریقے ہیں ان کے ذریعے سے ان کو سمجھے۔ گفتنیست، یہ بات کہنے کے قابل ہے کہ حوزہ کار متکلم یعنی علم کلام کا جو عالم ہے اس کا جو اکثر کام کرنے کا جو راستہ ہے وہ نظریہ تعلیم نظریہ اسلام معطوف ہے، اسلام کی جو نظریاتی، جی، اعتقادی تعلیمات ہے اس سے مشغول ہوتا ہے، اس میں بزی ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے کبھی اصول اعتقادی کہ جو کہ فروع کے مقابلے میں ہیں، فروع دین اور ایک ہے اصول اعتقادی، جی، کبھی وہ بے اصول اعتقادی عملی اصول در مقابل فروع یعنی عملی کے در قرار ہوئے علم فقہ قرار میں گرد۔ فروع کسے کہتے ہیں؟ وہ عمل جو فقہ میں آتے ہیں، ان کے مقابلے میں اصول اعتقادی کہا جاتا ہے کبھی ان کو، جی، اصول اعتقادی۔ وہ اس کو قرآن و سنت سے اخذ کر کے ان کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ خود سمجھ کے کیا کرتا ہے؟ توضیح دیتا ہے۔ یہی ہے نا علم کلام، اسلامی عقائد کو قرآن و سنت سے اخذ کرنا یعنی استنباط، پھر اس کی توضیح دینا اور پھر اس کی تنظیم کرنا۔ توضیح میں کیا آئے گا؟ کارکرد دیگر علم کلام آنا۔ علم کلام کی ایک دوسرا وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس عقائد دینی کو استنباط کرنے کے بعد، قرآن و سنت سے لینے کے بعد، جی، انہیں قابل فہم تعبیرات کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے توضیح دے لوگوں کے سامنے، اس طریقے سے کہ اس کے اندر جو ابہام یا پیچیدگی ہے وہ اس میں وہ نہیں ہونی چاہیے۔
جتنا ہوا سیو کر لیجیے اپنے پہ. جی ٹھیک ہے. کتنے سو چلیے. متکلم در ان مرحلے، متکلم جو ہوتا ہے اس مرحلے میں چہ بسا مجبور ہے کہ وہ زیادہ توضیح دینے کے لیے، کہ جو اس نے قرآن و سنت سے نکالا ہے اس کو زیادہ توضیح دینے کے لیے جی دوسرے علوم کے قواعد اور اصطلاحات سے استفادہ کرے. جیسے علم منطق ہے یا کلام فلسفہ ہے، اس کو استعمال کرے گا وہ. جی در ان مرحلے، اس مرحلے میں مناسب اعتقادی جو اعتقادات ہیں، نظریات ہیں، ان کو مناسب پیش کرنے کے معمولاً وہ علمی اور فلسفی متکلمان بیکار گرفتے میں شود. اطلاعات علمی و فلسفی جو ہیں وہ ان کی استعمال میں لاتا ہے، اور ہر متکلم اپنے رائے اور اپنے ذوق کے اعتبار سے خاص روش اختیار کر کے وہ جو استنباط اس نے کیا ہے اس کی توضیح دیتا ہے. تیسرا مرحلہ تنظیم ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ علم کلام کیا بیان، کس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ہمیں وہ اسلامی اعتقادات کو قرآن و سنت سے نکالنا، استنباط، اس کے بعد سمجھنے کے بعد توضیح، کہ توضیح دینے کے لیے آپ کون سی تعبیرات استعمال کرتے ہیں، کون سے الفاظ صحیح، وہ ہر ایک کا اپنا ذوق کے مطابق ہر عالم اپنے اعتبار سے بیان کرتا ہے. کسی کا روش کچھ اور ہے سمجھانے کی، کسی کی کچھ اور ہے. توضیح کے بعد آتا ہے تنظیم.